نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ الحجر کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ النحل کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس کا مرکزی پیغام یا اس کا جو تھیم ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ النحل کے تعارف سے۔ نام جو ہے وہ النحل شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی جو کہ اللہ کی ایک عظیم نشانی اور نعمت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 128 ہے، جس میں 16 رکوع ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، جبکہ چند آیات اس میں مدنی بھی ہیں۔ اور اس میں اہم خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان ان پر غور کرے اور شکر گزار بنے اللہ کی ذات کا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار اسلام کی سخت مخالفت کر رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو ہجرت کی طرف یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور نعمتوں کا ذکر کر کے ایمان والوں کو اس سورہ میں تسلی بھی دی ہے، کفار کے شبہات کا رد کیا ہے اور توحید پر دلائل پیش کیے ہیں۔ مرکزی پیغام اور تھیم پر چلتے ہیں۔ یہ سورہ توحید کا اثبات کرتی ہے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وضاحت سے بیان کرتی ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ جانور، بارش، کھیتیاں، پھل، شہد، ہوا، سورج اور چاند جیسی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شکر گزار کو کامیاب اور ناشکری کو خسارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سورہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حق کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ قیامت، حساب کتاب اور جزا و سزا پر ایمان کی تلقین بھی اس سورہ میں کی گئی ہے، نیز عقیدہ آخرت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اصول جو ہے وہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس سورہ کی آیت نمبر 125 کے ذریعے کہ نرم اور حکمت بھری دعوت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہجرت اور صبر کا حکم ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو صبر اور ہجرت پر اللہ کی مدد اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا سورہ النحل کا۔ اگلے لیکچر میں ہم سورہ النحل کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورہ النحل انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری اور اطاعت بجا لائی جائے۔ یہ سورہ واضح کرتی ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ مزید اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حق کی دعوت ہمیشہ حکمت، نرمی اور اچھے انداز سے کرنی چاہیے۔ ظلم سہنے والے ایمان والے جو ہیں وہ اگر صبر اور ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد، رحمت اور کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی نجات ہے جو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو اور قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔